میری ماں، رونے سے کوئی فائدہ نہیں، رونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، مگر بھیڑیوں کے حوالے کر دو، خدا کی قسم۔ بے شک بے شک بے شک بھیڑیوں کے حوالے، بے شک بے شک بھیڑیوں کے حوالے مت کرو، بھیڑیوں کا نوالا مت بناؤ، بھیڑیوں کا نوالا مت بناؤ۔ بھیڑیا کبھی بکری کا دوست نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک بھیڑیا کبھی بکری کا دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ زمانہ زمانہ رسالت تھا، وہ زمانہ زمانہ رسالت تھا جہاں بھیڑیا اور بکریاں ایک ساتھ چلتے تھے۔ جی جی بے شک بے شک بھیڑیا اور بکریاں بے شک بے ایک شک ساتھ چلتے تھے، وہ زمانہ زمانہ رسالت تھا، وہ زمانہ جی زمانہ رسالت تھا۔ کبھی مسجدوں کے نام پر، کبھی مزاروں کے نام پر، اور کبھی بازاروں کے نام پر عورتوں کو بھیڑیوں کے حوالے مت کرو۔ جی جی بے شک نہ، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، جی اللہ کی بندیوں کو مسجد سے نہ روکو، جی اللہ کی بندیوں کو مسجد سے، اللہ کے رسول کا حکم ہے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع مت کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اذا استأذنت امرأة احدکم، جب تمہاری کوئی عورت مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اسے منع مت کرو، اجازت دے دو۔ بہت غور سے سننا میری بات، بہت غور سے سننا میری بات۔ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ پہنچے، ہماری عیدگاہ پہنچے۔ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ، کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی ساتھی کا پردہ لے لو، ایک پردے میں دو ہو جاؤ لیکن پہنچو۔ کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ، کبھی کبھی ناپاکی کی حالت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر بھی پہنچو، دور رہنا لیکن پہنچو، لیکن تاکہ دیکھو کتنی ہے، پھر بھی اور دو وجہ بیان کی، دو مجھے بھائی نمبر ایک، مسلمانوں کی جماعت میں حاضر ہوں گے، اس کی برکتیں ملیں گی، اور مسلمان جو دعا کریں گے اس دعا میں شریک ہوں گے، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گے، اور مسلمان جو جماعت جو ان کا اجتماع ہوگا اس کی برکتیں ملیں گی۔ علماء فرماتے ہیں جہاں 40 مسلمان متقی پرہیزگار جمع ہو جاتے ہیں وہاں ایک تشریح ولی ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ علماء کا اجتماع، وہ صحابہ کا اجتماع، سرکار فرماتے ہیں ضرور پہنچے، حکم دے گے آپ، ضرور پہنچے، یعنی ہر حال میں پہنچے۔ مگر زمانہ آیا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرمایا آج سے کوئی عورت مسجد میں نہیں جائے گی، کوئی عورت مسجد میں نہیں جائے گی۔ یا اللہ، حضور فرماتے ہیں روکو مت، روکو مت، کسی حالت میں مت روکو، کسی حالت میں مت روکو۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں، عورت مسجد میں نہیں جائے گی۔ ایک عورت ایسی تھی کہ جس کا نکاح حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم سے ہوا، اسی شرط پر نکاح کیا کہ آپ مجھے مسجد جانے سے نہیں روکیں گے، آپ مجھے مسجد جانے سے نہیں روکیں۔ لیکن یہ ابتدائی دور تھا، اس وقت تک مسجد میں جانے کی مکمل پابندی نہیں تھی، اجازت تھی، عشاء میں فجر میں پابندی مکمل نہیں تھی، اجازت تھی جانے کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس شرط پر نکاح کر لیا، کیونکہ اس وقت اجازت تھی کچھ جانے کی، مکمل پابندی نہیں تھی۔ بالآخر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل پابندی لگا دی، پابندی لگائی کہ عورت مسجد میں نہیں جائے گی۔ عورتیں پہنچ گئی احتجاج کر کے حضرت عائشہ کے پاس، ام المؤمنین کے پاس، اے ہماری ماں، عمر نے تو پابندی لگا دی مسجد میں جانے سے، رسول اللہ نے تو فرمایا تھا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرو،
اور امیر المومنین عمر نے تو کہہ دیا کوئی عورت مسجد میں نہیں جائے گی. اب صدیقہ کا جواب سنو. ابو ام المومنین ہم مومنین کی ماں عائشہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سنو. ان عورتوں سے یہ نہیں کہا کہ عمر نے معاذ اللہ غلط کیا یا عمر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یا امیر المومنین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کہا, بلکہ اب تائید دیکھو, حضرت عمر کی حمایت دیکھو, حضرت عمر کی حمایت دیکھو, بخاری شریف کی حدیث دیکھو. فرماتی ہیں اگر اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات دیکھ لیتے جو آج کی عورتوں نے نکالی ہے, جو بات عمر نے دیکھی, اگر وہی بات رسول اللہ دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے. ام المومنین نے کہا ہے عورتوں سنو, عمر ہی نہیں اگر رسول اللہ ہوتے وہ بھی منع فرما دیتے. اگر رسول اللہ ہوتے وہ بھی منع فرما دیتے. اور کس طرح منع فرماتے؟ جیسے ہم سے پہلے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا, بے شک, کما منعت نساء بنی اسرائیل, جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا. بنی اسرائیل کی عورتوں کو بھی پہلے مسجد میں جانے کی اجازت کی بعد میں منع کر دیا گیا. امت مصطفیٰ میں بھی پہلے عورتوں کو جانے کی اجازت کی بعد میں منع کر دیا گیا. حضرت عائشہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے کر کے واپس بھیج دیا. مگر وہ عورت کہ جن کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم سے ہوا تھا, ان کا نکاح ایک اور سے ہوا. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا نکاح ایک اور سے ہوا. جب اور سے نکاح ہوا تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں مت جاؤ, مسجد میں مت جاؤ. علامہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری کے اندر فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ صحابیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ تابعیہ ہیں. خیر وہ صحابیہ ہوں یا تابعیہ, صحابی جس نے حضور کو حالت ایمان میں دیکھا اور تابعی جس نے صحابی سے ملاقات کی, تو ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں وہ یا تو صحابیہ ہیں یا تابعیہ, صحابیہ ہوں یا تابعیہ, لیکن اپنے وقت کی بہت بڑی متقیہ, بہت بڑی پرہیزگار, زاہدہ, عفیفہ, طیبہ, طاہرہ, پاک دامن, اتنی بڑی پاک دامن کہ جن کا چرچا شوہر نے کہا کہ مسجد مت جاؤ, شوہر نے کہا کہ مسجد مت جاؤ. تو انہوں نے کہا عمر نے بھی نہیں روکا تھا مجھے تو امیر المومنین نے بھی نہیں روکا تھا. آپ نہیں روک سکتے مجھے, آپ نہیں روک سکتے, میں تو مسجد جاؤں گی. کہا اچھا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی چاہے. پھر انہوں نے دل میں خیال آیا کہ ٹھیک ہے ہم روکنے کا انتظام کرتے ہیں, ہم روکنے کا انتظام کرتے ہیں. ایک دن نماز میں, ایک دن فجر کی نماز میں ان سے پہلے ہی نکل گئے, اپنے گھر سے نکل کے 2-4 گھر چھوڑ کے کسی ایک گھر میں چھپ کے کھڑے ہو گئے, پردے کی اوٹ سے, دیوار کی اوٹ سے, اندھیرا ہو رہا تھا. جب یہ اکیلی نکل کے چلی تو چپکے سے ہاتھ بڑھا کے اور ان کا آنچل ہلکا سا سرکایا, کھینچا اور چھپ گئے. خدا کی قسم جیسے ہی آنچل کھینچا, جیسے ہی ہاتھ لگا تو قسم کھا کر کے کہا واللہ فسد الزمان, خدا کی قسم اب زمانے میں فساد آ گیا, خدا کی قسم اب زمانے میں فساد آ گیا, خدا کی قسم اب زمانے میں فساد آ گیا. وہیں سے گھر واپس چلی گئی, مسجد نبوی. اس کے بعد جنازہ نکلا, خود باہر نہیں نکلی. اس کے بعد جنازہ باہر نکلا, گھر سے باہر نہیں نکلی. یہ اس زمانے کی بات ہے جس کی خیریت کی شہادت اللہ کے رسول نے دی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت بھروسہ ہے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں پر. بے شک ہم کو بھروسہ ہے اور بے شک ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں بھی, مگر کیا تم کو دوسروں پر بھی بھروسہ ہے؟ جی بے شک. کس کی گارنٹی لے رہے ہو تو تم صرف اپنی گارنٹی لے سکتے ہو, ہم صرف اپنی گارنٹی لے سکتے ہیں, آپ صرف اپنی گارنٹی لے سکتے ہو, دوسروں کی گارنٹی نہیں لے سکتے. امت کے علماء نے, احناف نے
بالاتفاق کہا کہ عورت پر فتنے کا خوف ہے. بے شک فتنے کے خوف کی وجہ سے عورت کو منع کیا گیا ہے. وہ فتنے کا خوف عورت کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے, عورت پر بھی ہو سکتا ہے. بے شک. جی جی. جب مسجدوں میں روک دیا گیا تو مزاروں میں کیوں بلاتے ہیں؟ بے شک. بہت جب مسجدوں میں روک دیا گیا تو مزاروں میں کیوں بلاتے ہیں؟ بہت اچھی ماشاء اللہ. مسجدوں میں روک دیا گیا تو مزاروں میں کیوں بلاتے ہیں؟ بے شک. ڈنڈی کی چوٹ پہ گئے. جی. میں نے ابھی تک اپنے والد ماجد کے عرس میں ہزارہ عورت آنے کو تیار ہے, اجازت نہیں دی. جو میں نے صاف کہہ دیا, میں نے پچھلے سال بھی کہہ دیا, میں نے کہا میں آئندہ کبھی کسی کو نہ دیکھوں گا. آپ جائیے گھر پہ رہیے. مجھے بہت سارے لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ مزارات کا یہ مزاج ہے. میں نے کہا ہمارا نہیں, اور نہ مزارات کا یہ مزاج ہے. وہاں بیٹھے لوگوں نے اپنا مزاج بدل دیا. جی جی جی. بے شک. وہاں بیٹھے لوگوں نے اپنا مزاج بدل دیا. میرے خیال سے میری 12:30 ہو گئے. بولیے. 12:30 ہو گئے. بولنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں. بولنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں. مومنانہ شان کے ساتھ زندہ رہو, اپنی غیرت کو زندہ کرو. بے شک. اپنی غیرت کو زندہ کرو. اے اسیر غم مسلمان, پلٹ جا جانی میں برکت پلٹ جا. دنیا ہے کہ آگے بڑھ رہی ہے تو 1400 قدم پیچھے پہنچ جا. بے شک. دنیا ہے کہ آگے بڑھ رہی ہے تو 1400 قدم تو 1400 قدم پیچھے پہنچ جا. مومنانہ شان کے ساتھ زندہ رہو, منافقانہ پہچان کے ساتھ نہیں. سورہ توبہ پارہ نمبر 10, سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 سے لے کر کے آیت نمبر 72 تک. آیت نمبر 65 سے لے کر کے آیت نمبر 72 تک. گھر جا کر کے قرآن کریم اٹھا لینا, کنز ایمان اٹھا لینا, خود جا کر کے اس کی تفسیر ہندی یا اردو میں پڑھ لینا. ہندی یا اردو نہ آتی ہو تو کسی عالم سے پوچھ لینا. بطیر علماء الحمدللہ چمروی کی سرزمین میں موجود ہے, کسی سے بھی پوچھ لینا جا کر کے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب سنو, انہی آیات کے اندر مومن کی شان منافق کی پہچان بیان کی گئی ہے. آپ سن لو اور پھر فیصلہ کر لو کہ آپ کس چیز کے ساتھ زندہ ہو. مومن کی شان کے ساتھ یا منافق کی پہچان کے ساتھ. اللہ ہمیں اس پہچان سے محفوظ رکھے اور شان کے ساتھ زندہ رکھے. شان کے ساتھ زندہ رکھے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن کی شان, منافق کی پہچان. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ان سے نہیں, آپ سے پوچھتا ہوں, بتاؤ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ فرق تو میں نے واضح کر دیا, پھر سن لو. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن کی شان. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق کی پہچان. بتاؤ کیا فرق ہے؟ اب بھی نہیں سمجھ میں ہے؟ ارے اولیاء کا فرق ہے. وہاں بعضهم اولیاء بعض ہے, جہاں مومن کی شان بیان کی گئی, اور جہاں منافق کی پہچان بتائی گئی وہاں بعضهم من بعض فرمایا. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں, ناصر ہیں, حمایتی ہیں, مددگار ہیں, بہی خواہ ہیں, ہمدرد ہیں, معاون ہیں, خیر خواہ ہیں. بے شک. لیکن منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے, سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. کوئی کسی کا ہمدرد نہیں, کوئی کسی کا مددگار نہیں, کوئی کسی کا بری خواہ نہیں, خیر خواہ نہیں, کوئی کسی کا حمایتی نہیں, کوئی کسی کا ولی نہیں, کوئی کسی کا ناصر نہیں. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنے مومن بھائیوں کے ولی اور مددگار ہو کہ نہیں, خیر خواہ ہو کہ نہیں. منافق ہمیشہ بدخواہ ہوتے ہیں, مومن ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے. مومن ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے بات, الدین النصیحہ للہ ولرسولہ, للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمة المسلمین.
وعامتهم. بے شک اللہ کے رسول فرماتے ہیں دین پورا کا پورا نصیحت اور خیر خواہی ہے. سبحان اللہ دین پورا کا پورا نصیحت اور دین پورا کا پورا نصیحت اور خیر خواہی ہے. اگر مسلمان خیر خواہ نہیں، دوسروں کا خیر خواہ نہیں، تو وہ خود اپنا خیر خواہ نہیں. سچا مسلمان وہی ہے دوسروں کا بھی خیر خواہ ہے، جو دوسروں کا بھی خیر خواہ. دین پورا کا پورا نصیحت اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، کتاب اللہ کے لیے، مسلمانوں کے اماموں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر مکمل ایمان لانا. کبھی اور گفتگو ہوگی اس پر، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. رسول اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ سے محبت کرنا، رسول اللہ کی تعظیم و توقیر اور ادب بجا لانا. جو کہا، جو کرنے کو کہا وہ کرو، جس سے منع کیا اس سے باز آؤ. یہ ہے رسول اللہ پر ایمان لانا. مسلمانوں کے کتاب اللہ کی خیر خواہی، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن سیکھنا اور سکھانا، قرآن پر عمل کرنا، یہ ہے خیر خواہی. قرآن کا ادب و احترام کرنا، یہ ہے خیر خواہی. مسلمانوں کے اماموں کی خیر خواہی. اگر اماموں سے مراد سلطان اور حاکم ہے تو ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کیا جائے جب تک وہ حق پر رہیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ انہیں ان کی غلطی سے آگاہ کر دیا جائے. اور اگر اماموں سے مراد علماء ہیں تو علماء کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کے شانے سے شانہ، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلا جائے. وہ جب جہاں پکارے ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، وہ جب حق کا راستہ بتائیں تو اس پر چلا جائے، وہ جب خیر خواہی کی بات کرے تو اسے قبول کیا جائے. اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی، تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کیا ہے؟ ان کی بھلائی کرنا، انہیں فائدہ پہنچانا اور تکلیف کو مسلمانوں سے دور کرنا، یہ ہے مسلمانوں کی خیر خواہی. صحابہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت والنصح لكل مسلم. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم نے بیعت کی ہے رسول اللہ سے کہ ہم نماز قائم کریں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، صدقات و خیرات کریں گے، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی اور بھلائی کریں گے. صحابہ نے بیعت کی تھی رسول اللہ سے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے. کیا ہم آج ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے تیار ہیں؟ مومنانہ شان کے ساتھ زندہ ہے یا منافقانہ پہچان کے ساتھ؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے ولی ہیں، ناصر مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. مومن ایک دوسرے کے ولی ہیں، ناصر مددگار ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں. یہ 6 باتیں بیان کی گئی ہیں یہاں پر، یہ 6 باتیں. اور سب سے پہلے جو بات بیان کی گئی وہ ہے مسلمانوں کی خیر خواہی. نماز تو سب پڑھتے ہیں، روزہ سب رکھتے ہیں، زکوٰۃ سب دیتے ہیں، حج سب کرتے ہیں، خیر خواہی سب نہیں کرتے. سب سے پہلے نمبر پر خیر خواہی کو ذکر کیا. سب سے پہلے نمبر پر خیر خواہی کو ذکر کیا. ایک مسلمان تڑپتا ہوتا ہے، ایک یتیم، ایک بیوہ، ایک فقیر، ایک مسکین، وہ پڑا ہوتا ہے، وہ درد میں، وہ کرب میں، وہ بے چینی میں، وہ اضطراب میں، وہ بیماری میں، وہ پریشانی میں، وہ حرج میں، وہ مرض میں، وہ حرج میں،
کس کس مصیبت میں، مگر کوئی منہ اٹھا کے دیکھنے کو تیار نہیں، کوئی خیر خواہی کرنے کو تیار نہیں، کوئی مزاج پوچھنے کو تیار نہیں۔ امیروں کے چوچلے، امیروں کی خیریت دن میں 10 بار فون کر کے پوچھیں گے، امیروں کی خیریت ان کے گھر 10 بار جا کر کے پوچھیں گے، غریب کو جا کر کوئی نہیں پوچھے گا، غریب کو جا کر کوئی نہیں پوچھے گا۔ محمد مصطفیٰ آئے، حبیب کبریا آئے، بصیرت بصارت اور بصیرت کے لیے من کر دیا آئے، دعا ابراہیمی اور نوید حضرت عیسیٰ وہی آئے، وہی آئے، وہی ہے با خدا آئے، وہی آئے، وہی آئے، وہی ہے با خدا آئے، تڑپتے چیختے اور بلبلاتے بے سہاروں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنے ہیں، حضور کس لیے آئے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ تڑپتے چیختے اور بلبلاتے بے سہاروں کی وہی بن کر دوا آئے، وہی بن کر دعا۔ ہم کتنی دعا کر رہے ہیں، ہم کتنی دعا کر رہے ہیں، وہی بن کر دوا آئے، وہی بن کر دعا آئے۔ یتیموں کو یتیمی کے تھپیڑوں سے بچانے کو، مبارک ہو یتیموں کے وہ بن کر آسرا آئے۔ عورت کو اگر طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر انتقال کر جائے تو شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بیٹا شرابی ہو، کبابی ہو، چور ہو، بس مالدار ہو، سب بیٹی دینے کو تیار۔ بیٹی کتنی ہی بڑی بدکارہ ہو، بس مالدار ہو، ہر ایک قبول کرنے کو تیار، لیکن اس پاکیزہ، اس شریف النفس، اس شریف الطبع، وہ جس نے اپنی چادر عصمت کو محفوظ رکھا ہے، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کو تیار نہیں۔ خود اگر طلاق والا ہے، خود کی اگر بیوی انتقال کر گئی تب بھی چاہتا ہے کہ کوالی ہی کو کروں گا، مالدار ہی کو کروں گا، بیوہ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یتیموں کو یتیمی کے تھپیڑوں سے بچانے کو، مبارک ہو یتیموں کے وہ بن کر آسرا آئے۔ مومن کی شان، وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرماتا ہے۔ یہی ہیں وہ لوگ، یہی ہیں جن کی شانیں یہ ہیں، انہی پر رحم ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کرو، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے۔ منافق کی پہچان، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں، کوئی کسی کا ہمدرد نہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، ہاتھوں کو مٹھی کو بند رکھتے ہیں، زکات نہیں دیتے۔ انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اب کس شان کے ساتھ زندہ رہنا ہے یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے، توفیق عطا فرمائے، خیر خواہ بنو، ہمدرد بنو، معاون کرو، بنو مددگار بنو۔ تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مشفر میرا قرآن یا رسول اللہ۔ منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، یہ علامہ ہدایت رسول اللہ کو بھی کلام ہے، اسی سے ابتدا اور اسی سے انتہا۔ تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مشفر میرا قرآن یا رسول اللہ۔ منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمان یا رسول اللہ، اور تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہنے والا کہو نا، تمہارا سر چلنے کو رہے، کہو نا تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے والی غلامان شیخ احمد رضا یا رسول اللہ، غلامان شیخ احمد رضا یا رسول اللہ اللہ پاک عمل کی توفیق دے صاحب۔